کسی نے ہم کو انسٹاگرام پہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ ممی کو یہ والی ویڈیو دکھاؤ، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کے جو اسٹارٹنگ جو ہے نا، جیسے پارٹ 1 پارٹ 2 ایسے کر کے ان کے زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اسٹارٹنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس سے اسٹارٹنگ سے پورا سمجھ میں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے، اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے. پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی. وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے. وہ آ گیا. محمد یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل. تعریف کے قابل. نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل، جو تعریف کے قابل ہے. محبت اور دوستی ہی برقرار رہے گی، ٹھیک تمہارے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح جو ہمارے مدینے سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک آ رہی ہے. کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی. بلوغت کے ابتدائی دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے. اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفا کشی، تحمل و بردباری اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بکریاں چرانا معمولی کام نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیداری والا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام نے بکریاں چرائی ہیں. اس متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قراریت پر چراتا تھا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے. صحابہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں. یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا. بہرحال مکہ کے ان وادیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس ہو گئی. ان دنوں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس اعلان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی. یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے. دور جاہلیت میں عرب کے چھوٹے بڑے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگ ہو جایا کرتی تھی، لیکن جنگ فجار کو تاریخ میں ایک اہم جنگ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی اور اس وقت آپ ایک نوجوان شخص تھے. اس جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں عکاس کے میدان میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا جس میں مشاعرے، قصہ گوئی، کشتیاں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. لہذا اس میلے میں بنو کنانہ کے ایک شخص جس کا نام براز بن قیس تھا، اس نے قبیلہ بنی حوازن کے اروا الرحال نامی آدمی کو کسی معمولی بات پر قتل کر دیا. قریش کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بدلہ لینے ضرور آئیں گے. لہذا قریش مکہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے کعبہ کے اطراف جمع ہو گئے. حوازن کے لوگ بھی حرم کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں قبیلوں کے درمیان مت بھیڑ ہوئی. یہ مت بھیڑ کئی روز تک یوں ہی چلتا رہا اور وقفہ وقفہ حوازن کے لوگ حملہ کرتے رہے. آہستہ آہستہ قریش کے حلیف قبائل بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ ایک بڑی لڑائی بن گئی. آخر کار قریش اور حوازن کے درمیان 15 عام الفیل کے سال ایک بڑا معرکہ ہوا جسے حرب فجار کہا جاتا ہے. یہ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں جیتنے والا پورے جزیرہ عرب اور تمام قبیلوں میں سب سے طاقتور ثابت ہوتا. اس لیے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور کوئی فرار نہ ہو سکے. اس جنگ میں حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا. حضور کے کئی چچا اور چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا اپنے چچاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن آپ نے میدان جنگ میں تلوار نہ اٹھائی اور نہ کسی پر تیر چلایا.
البتہ آپ تیر اور نیزہ اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے اور لڑائی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جنگ فجار کے دوران ایک غیر معمولی بات دیکھی گئی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس تشریف لے جاتے تو قریش کمزور پڑنے لگتے۔ لہذا قریش کی فتح یابی اور شکست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر منحصر تھا، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بدامنی اور آئے دن لوٹ مار ہو رہے تھے، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو آرام تھا۔ لہذا بنو ہاشم، بنو اسد، بنو غطفان اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اب اس جنگ کو بند کر دینی چاہیے اور کوئی صلح یا معاہدہ کرنا چاہیے۔ لہذا تمام عرب قبائل اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی، ملک میں امن و امان، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کے امداد پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی اگر قریش چاہے تو میں اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ تجارت کر سکیں۔ لہذا جب مکہ کی ایک خاتون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں مناسب قیمت پر فروخت کریں۔ اس خاتون نے یہ پیشکش کی کہ وہ آپ کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو مکہ کی نہایت ہی شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھیں۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو خویلد نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہذا باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور کی صداقت، امانت داری اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے اور وہ آپ کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی یہ درخواست کی تھی۔ بہرحال حضور نے سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرا کو بھی روانہ کر دیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا توقف کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ قریب نستور راہب کی ایک خانقاہ تھی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرا کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں جو صالح، امانت دار اور ایک سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا کیا ان کے آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرا نے کہا ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کے آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نستور نے کہا یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص بھی آج تک نہ بیٹھا ہے۔ میسرا نے راہب کے اس بات کو ذہن نشیں کر لیا اور سفر آگے بڑھا۔ جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرا نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔
बहरहाल शाम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माल को फ़रोख्त कर दिया और इस तिजारत में बहुत नफ़ा हुआ। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसरा के साथ मक्का के लिए वापस रवाना हो गए। शाम से वापसी पर रास्ते में एक दिन दोपहर और सख्त गर्मी का वक्त था। मीसरा क्या देखता है कि हुजूर ऊँट पर सवार हैं और दो फरिश्ते आपको धूप से बचाने के लिए साया किए हुए हैं। अल्लाह ने मीसरा के दिल में नबी की ऐसी मोहब्बत डाल दी कि गोया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। अच्छा, तो लोगों को पहले से ही पता था कि वो आएंगे और उनकी आंख कैसी होगी और पीठ पे कोई निशान होगा, तो जो लोग उनको देखते थे तो कुछ कुछ पहचान भी लेते थे कि ये वो हैं। उनका कितना सादा जीवन था और लोग मतलब ये कहते थे कि इनकी ईमानदारी के किस्से होते थे। तो अभी जैसे वहां तक है ना हजरत खदीजा, ठीक है, वहां तक अभी आए हैं, ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि क्या होएगा, ठीक है। तो उसमें उनसे ही उनकी जो फर्स्ट जो है शादी होएगी, वो 20 साल तक हुजूर जो है, ठीक है, उनके साथ रहेंगे। उसके बाद जब वही का सिलसिला स्टार्ट होएगा तब एक अलग है, ठीक है। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वही आ रही है, अभी वही आ रही है, वो लोगों बता रहे, अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी बस हल्का हल्का लोगों को है कि इनमें है कुछ, ठीक है। ऐसे कि वो बचपन में भी एक उनका वाकया है कि वो बचपन में भी जा रहे थे ना ऐसे, तो उनके ऊपर से बादल जा रहे थे कि धूप न लगे उनके, वो छाया करते हुए बादल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी वाकया है। लेकिन पूरी जब वो मतलब उनको हुआ रीड जब आया, ठीक है, गुफा के अंदर, वो 40 में ही आया था, जब वो 40 साल के, ठीक है। तो अभी वो सफर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट को और वीडियो तो बताना, ठीक है।